معاشرتی لحاظ سے جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھو۔ ظاہر ہے کہ ماحول اور معاشرے کو ایک اچھا ماحول اور معاشرہ بنانا ہے تاکہ ہر انسان اس معاشرے میں رہنے والا امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم معاشرتی لحاظ سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اور بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایات نازل ہوئی ہیں، جن کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، ان کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کی والی جو دو چیزیں ہیں ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں ذکر کیا۔ ان میں نمبر 1 نشہ کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشے کو حرام قرار دیا، اور نشے کو حرام قرار دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال کیے، اللہ فرماتے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ اللہ نے خمر کا لفظ استعمال فرمایا، شراب۔ اب شراب کی جو حرمت ہے اس کی بنیادی علت نشہ ہے، تو جس چیز میں بھی نشہ ہوگا اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب اس کا معاشرے کے اندر نقصان کیا ہے کہ اس کا استعمال کرنے والا جو ہے وہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، نہ اس کو اپنی پرواہ، نہ اس کو اپنے خاندان کی پرواہ، نہ اس کو دیگر انسانوں کے لحاظ سے کوئی پرواہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بتایا کہ دیکھو اپنے آپ کو اس جرم سے بچانا۔ اور دوسری جو چیز ہے معاشرتی نظام کو برباد کرنے والی، وہ ہے انسانی جان کو نقصان پہنچانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانی جان کا خیال رکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، انسانی جان کی حفاظت تمہارے لیے ضروری ہے۔ کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، نقصان پہنچانا، یہ ہرگز کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ان دو باتوں کا خیال رکھیں گے یقیناً ہمارا ماحول اور معاشرہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور بالخصوص ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اس کا تذکرہ ہے۔ 13 سال مکی زندگی جو بسر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے، جس دوران کفار نے انتہائی ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، 13 سال کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نبی اپنے ان پیارے صحابہ کو لے کر یثرب کی طرف چلے جائیں۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے وہ پھر یثرب نہ رہا بلکہ وہ مدینہ منورہ بن گیا، یعنی نور سے بھرا ہوا ایک شہر بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں لے جا کر جو ہے ایک نئی جو ہے ایک معاشرے کا قیام عمل میں لایا، اور جو ہے ایک نئی جو ہے اسلامی ریاست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، تاکہ ہر ایک انسان کو آزادی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کا موقع مل سکے۔ تو ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچی گواہی کا حکم دیا کہ دیکھو ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے اگر تمہیں کبھی سچی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو یاد رکھنا سچی گواہی دینا، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، اگرچہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گواہی دینے میں انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم انصاف کے ساتھ گواہی دو گے، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ متقی بننے کے لیے ایک طریقہ، آسان طریقہ ہے۔ اگر تم صحیح گواہی دو گے، انصاف کے ساتھ گواہی دو گے، اللہ کی جو ہے وہ گواہی یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں تقوی کے بڑے بڑے مراتب تک پہنچا دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کے حوالے سے ذکر کیا۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کے رویوں کو ذکر کیا ہے کہ ان کے جو رویے ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں یہ ذکر کیا کہ یہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، ان تینوں میں انہوں نے تحریف کی ہے۔
تحریف کا مطلب انہوں نے اپنی طرف سے باتوں کو بیچ میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل جو احکامات اور تعلیمات ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ غائب کر دی ہیں، اپنی طرف سے باتوں کو بیچ میں شامل کر لیا۔ اور ایک ان کی تحریف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ان کا رویہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور ایک ان کا رویہ یہ کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ رویے تمہارے ہرگز درست نہیں ہیں، اپنے ان رویوں کو بدلو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو اگر تم ٹھیک کرو گے تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اس کے بغیر تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ کیونکہ انہوں نے یہ کہا، اہل کتاب نے، یہودیوں نے یہ کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم ایسے میرے محبوب بنو گے؟ میرا محبوب بننا ہے تو میرے احکامات پر عمل کرو، اپنے جو ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، تب تم اللہ کے محبوب بنو گے۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے حقوق اور فرائض کو بیان کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عرب کے ماحول اور معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس ماحول اور معاشرے کو اس بری جو ہے اس ظلم سے جو ہے وہ روکا کہ دیکھو بچی جو ہے، بیٹی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت ہے، اس کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھو، اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس میں بڑی وضاحت بیان فرمائی۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے خواتین کے تقدس کو برقرار رکھا، بحال کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس سے بڑھ کے عورت کا مقام اور مرتبہ جو ہے کسی اور تہذیب کے اندر نہیں ہے جو مذہب اسلام میں اور اسلامی تہذیب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے وراثت کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وراثت کے خصوصی طور پر احکام کو بیان کیا ہے۔ وراثت کہتے ہیں جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت جو اپنا پیسہ، اپنی جو ہے پراپرٹی، اپنا ساز و سامان جو چھوڑ کے فوت ہوتا ہے، یہ سب چیزیں وراثت میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی اس وراثت میں دو باتوں کا خصوصی خیال رکھنا کہ جو اس کی جو ہے وہ یتیم اولاد، چھوٹی نابالغ اولاد ہے، اس کو اپنے والد کے اس مال سے محروم نہ کرنا، یتیموں کا مال نہ کھانا۔ یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے یتیموں کے مال کے کھانے سے بچانا ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کی نگہداشت کرو۔ جب وہ کم سنی سے بڑی عمر کو ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو جتنا مال ان کے والد چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان کو ویسا ہی ان کے حوالے کرو، تاکہ اب وہ اس مال سے جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ دوسرا وراثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ خواتین کو بھی وراثت میں پورا حصہ دینا ہوگا۔ ان کو وراثت سے محروم کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، تقریباً 15 کے قریب مضامین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان مضامین کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔